बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सैर व सफ़र के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास क़ज़ाफ़ी। नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी जो है वो सफ़र की मानंद है और कहा जाता है कि सफ़र वसीले ज़फ़र होता है। हमें कोशिश करके अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करना चाहिए। हम इस वक्त मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत ज़िला सिकरदो के अंदर, यहाँ पे बल्तिस्तान डिवीज़न में यहाँ पे मौजूद हैं और आप बिल्कुल हमारे पस मंज़र में आप देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान की सबसे पहली जो है वो मिनरल्स अपना गैलरी यहाँ पे बनाई गई है। ये एक यूनिक और ये एक प्रीशियस जो है वो गैलरी यहाँ पे हम मौजूद है और यहाँ पे जो आप देखेंगे यहाँ पे मिनरल्स हैं, प्रीशियस स्टोन्स हैं, जितने भी कुदरत के अपना कीमती सरमाए हैं या कीमती जो पत्थर है जवाहिरात की शक्ल में यहाँ पे मौजूद हैं। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें मौजूद हैं, ये किसने बनाई है, इसके अंदर क्या कुछ जो है वो आप देख सकते हैं। यकीनन मैं यहाँ पे आज मौजूद हूँ और इस किस्म के जो यहाँ पे जो प्रीशियस स्टोन है, मिनरल्स है, मैंने आज तक यहाँ पे नहीं देखे। आए हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ जो इस जो अपना मिनरल्स गैलरी के जो ऑनर है उनसे पूछेंगे, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि वो इस हवाले से गैलरी के हवाले से क्या कहते हैं, किस मकसद के तहत इन्होंने बनाया है, इसके हवाले से वो क्या कहते हैं। क़ज़ाफ़ी साहब भाईजान, बहुत शुक्रिया आप लोग आए गैलरी विज़िट की।
بہرحال ہم نے کوشش تو یہ کی ہے کہ یہاں جو بھی مہمان گلگت بلتستان آئے اس کو گلگت بلتستان کی جو اسپیشل خوبصورت چیزیں ہیں وہ ہم دکھا سکیں. تو بیسک آئیڈیا تو یہی تھا کہ جی خوبصورت علاقے میں صرف علاقہ ہی خوبصورت نہیں ہے بلکہ ان پہاڑوں کے اندر بھی بہت ساری بیوٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ اپنی اس اللہ کی کریشن ہے، تخلیق ہے، جس کو نیچرل آرٹ کہہ سکتے ہیں آپ. تو اس کو ہم نے سجا کے اپنے مہمانوں کو دکھا کے ان کو خوش کرنے کے لیے ایک کوشش کی ہے. جی منرلز کے ساتھ تو یہ ہے میری پوری فیملی پاکستان بننے سے پہلے سے یہ مائننگ کے شعبے سے وابستہ ہے، اور تو اس طرح ہمیں بھی یہاں آنا پڑا. یہ فیملی بزنس ہے اصل میں. نہیں ایک پتھر ملا جس کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ ہم نہیں گئے، ایسا نہیں ہے. تو پتھر تو خیر 11 سال مجھے اس شعبے کے ساتھ ہوئے ہیں، تو اس میں پتھر ملتے بھی رہتے ہیں. تو پتھر ملے ہیں تو آج اس گیلری میں آپ بیٹھے ہیں، اگر نہیں مل جاتے تو یہ پتھر کہاں سے رکھتا میں. تو الحمدللہ اللہ کی دین ہے، کوشش کی ہے، محنت کی ہے، تو جہاں تک جا سکیں، جہاں تک آزادی ملی. چیلنج اس گلگت بلتستان میں سب سے بڑا چیلنج منرل ڈپارٹمنٹ ہے. جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جو بھی آج تک انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ بھائی ہم یہ کر رہے ہیں، سوائے نقصان دہ قوانین کے یہ اور کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے جب بھی یہ کوئی نہ کوئی قانون بنوا رہے ہوتے ہیں یا بنا رہے ہوتے ہیں، وہ اس شعبے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ کنسرن نہیں کر رہے ہوتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل بزنس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں. یہ منرلز واقعی میں گلگت بلتستان، ابھی دیکھیں گلگت بلتستان کے جو بیوپاری ہیں یا جو ڈیلرز ہیں یا جو کلیکٹرز ہیں، بہت ساری دنیا سے یہاں لا کے پھر یہاں سے واپس دنیا میں بیچ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ گلگت بلتستان میں صرف اور صرف یہیں سے آپ کو مال ملتا ہے، ایسا بھی شروع ہوا ہے. 700 سے زیادہ منرلز ہیں، 700 سے زیادہ منرلز ہیں، پتھر عام فہم زبان میں، ٹھیک ہے. تو ان میں سے گلگت بلتستان میں تقریباً اب تک جو ایکسپلور ہو چکے ہیں وہ 100 سے اوپر ہیں. جی ایکوا مرین ہے یہاں کا سب سے فیمس، اس کے بعد مورگنائٹ ہے، اس کے بعد ٹورملینز ہیں یہاں کی، کوارٹز جس کو ہمالین کوارٹز کہتے ہیں وہ بھی یہیں سے آ رہا ہوتا ہے. اور یہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں؟ یہ فی الحال یہ پورے گلگت بلتستان کے پورے پہاڑوں میں موجود ہے، جو اب تک ایکسپلور ہو چکے ہوئے ہیں. یعنی پاکستان بننے سے پہلے کچھ ایکسپلور ہو چکے تھے. یعنی رندو ایریا جو ہے، شنگ اس کے سامنے، بلاچی، رندو، سبسر وغیرہ جو علاقے ہیں، یہ پاکستان بننے سے پہلے ایکسپلور شدہ ہے. اچھا، جو پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے. اس کے بعد شگر ہے، پوری شگر ویلیو ہے ابھی. پھر اس کے بعد ناگیر وغیرہ ہیں، ہنزا. اس کے بعد آپ کا کھپلو کھرمنگ شروع ہو گیا ابھی. تو اسی طرح پورا گلگت بلتستان کی پہاڑوں میں جہاں جہاں تک ہمالیاز ہیں، ان سب میں یہ منرلز پائے جاتے ہیں. جی ویلیو، جب اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی تو اس کی ویلیو ہوتی ہے. یہ واحد منرلز ہوتے ہیں جن کی ڈیمانڈ ہو یا نہ ہو یہ ویلیویبل، کیونکہ قدرت نے اس کو بنایا ہی ایسے کم مقدار میں. یہ ریئر ہوتا ہے تو ریئر کی ہی قیمت ہوتی ہے. تو اب یہ واحد چیز ہے جو کم پیسوں میں بھی، ایک بندہ فرض کریں 10,000 اس کی سیلری ہے یا 1 لاکھ سیلری ہے، تو پر منتھ 5,000 10,000 اگر اپنی سیلری سے بچاتا ہے تو اس میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. جو آہستہ آہستہ فرض کریں 2 سال 5 سال وہ انویسٹمنٹ کرتا رہے. جیسے بی سی ڈالتے تھے، آپ کو پتہ ہے یو ایس اے میں اور جتنی ترقی یافتہ دنیا ہے وہاں یہ بی سی یا انشورنس، لوگ انشورنس نہیں کراتے. وہ انشورنس کے لیے اپنے ہاتھ میں ہی انشورنس یہی ہے کہ بھائی پر منتھ آپ ایک خوبصورت سا پتھر خریدیں، ایک جیم سٹون خریدیں جو نیچرل ہو، 100% نیچرل ہو. کسی بھی کلیکٹر کے ساتھ آپ مل کے خریدیں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے.
جو ٹرسٹ فل کلیکٹر ہوتا ہے, جو اس چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے, وہ رکھیں. جب آپ کو ضرورت ہے یہ ڈبل ٹرپل اس کی قیمتیں بڑھتی ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ نیور ایور لوز منی, آپ کو نقصان ہی نہیں ہوگا. یہ واحد شعبہ ہے جہاں نقصان نہیں ہوتا اگر آپ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں تو. بلتستان کے اندر اور بلتستان کے اندر پاکستان کی واحد منرلز گیلری جو کہ ہمارے جلیل بھائی نے یہاں لانچ کیا ہے, اور وہ پرائیویٹ یہاں پر کوشش کر رہے ہیں آنے والی نسلوں تک اس گیلری کے ذریعے سے گلگت بلتستان میں جتنے بھی منرلز ہیں ان کو متعارف کروائے. خیر ویسے صحافت کے ساتھ ساتھ میں نے بھی معدنیات کے حوالے سے پڑھا ہے, تو اس دور میں یہ تھا یونیورسٹی کے اندر گلگت بلتستان کے ہماری کراکرم جو یونیورسٹی ہے اس کے اندر سب سے پہلے تو پریکٹیکل کرنے کے لیے لیبارٹری ہی موجود نہیں تھی. ہم گئے لاہور میں جا کے ہم نے پریکٹیکلز کیے. یہ کام جو ہے حکومتوں کا ہے, حکومتیں اور اداروں کا ہے, ادارے نہیں کر رہے ہیں. اگر پرائیویٹ لوگ کرتے ہیں تو ان کو کافی مشکلات درپیش ہے. جیسا کہ میرے تجربات میں میں نے دیکھا ہے, 1-2 جگہوں میں ہم نے لیز اپلائی کیا گلگت کے اندر, تو وہ آلریڈی ایسے اداروں کو حکومت نے لیز پہ دے دیا ہے جو صرف لیز کی حد تک یہاں لیز لیتے ہیں اور پنجاب کے بڑے بڑے بینکوں سے قرضے لے کے وہ اپنے کاروبار میں لگاتے ہیں, اور پہاڑ کے اندر کوئی بھی کام نہیں ہوتا. تو میں ایک منرل گیلری میں موجود ہوں جو پاکستان کی سب سے پہلی منرل گیلری ہے, اور ادھر ہمارے دوست پیارے بھائی جلیل حیدر صاحب ہیں, انہوں نے اپنے ذاتی خرچے کی سے جو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں, اس میں ایک پتھر انہوں نے مجھے دکھایا ہے جو 90 لاکھ روپے مالیت کا ایک پتھر ہے. اور اسی طرح میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور پتھر انہوں نے مجھے دکھایا ہے کہ وہ 80 لاکھ روپے ان کو ابھی آفر ہے, اور اس کے باوجود بھی انہوں نے بہت سارے کچھ ہمیں گفٹ بھی دیے ہیں. اور یہ پاکستان کی سب سے اچھی اور خوبصورت, میں نے زندگی میں پہلی بار یہ گیلری دیکھی ہے, اور اس طرح کا ہم گورنمنٹ سے بھی توقع کرتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کریں. اس طرح کی گیلری اگر اسلام آباد میں ہو تو یہ انٹرنیشنل لیول کی گیلری اس وقت سکردو میں موجود ہے. جی ناظرین, پاکستان کے اندر جو سب سے پہلی جو منرلز گیلری ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. آپ نے دیکھا یہاں پہ کتنے شاہکار طریقے سے اس منرلز گیلری کو یہاں پہ بنایا گیا ہے. آپ نے یہاں پہ موجود منرلز پریشیس سٹونز کو یہاں پہ دیکھا. یقیناً یہ جو ہے وہ قدرت کے حسین نظارے ہیں. ہمیں جو ہے وہ ان کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے نیچر کو انجوائے کرنا چاہیے, نیچر کی چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے. ہمارا یہ میسیج ہوگا کہ آپ بھی اپنا وقت نکال کے بلتستان کے اندر سکردو میں جو یہ جو گیلری یہاں پہ موجود ہے آپ یہاں کا ضرور وزٹ کریں. حکومت کو بھی چاہیے کہ اس طریقے سے گلگت بلتستان کے اندر جتنے بھی پریشیس سٹونز ہیں, منرلز ہیں, ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے, ان کو محفوظ بنانے کے لیے حکومتی سطح پہ میوزیمز بنا کے اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی پریزرویشن کے لیے کام کیا جائے.